تو آج ہمارے سامنے چند نوٹس ہیں جو بظاہر ایک مذہبی صحیفے کے 7ویں حصے سے لیے گئے ہیں، اور آج کا مقصد ہے کہ ان نکات کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لیں۔ ان میں ایمان، زندگی اور اللہ کی مرضی سے متعلق جو بنیادی پیغامات ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئیے اس نقطے سے بات شروع کرتے ہیں جس نے فوراً میری توجہ کھینچ لی۔ برائی یعنی خبیث گرجا جتنی بھی پرکشش ہو، پاکیزگی یعنی طیب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ واقعی ایک بہت بہت دلچسپ نقطۂ آغاز ہے۔ یہ ہمیں فوراً یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ قدر اور کشش دو الگ چیزیں ہیں، اور یہ نقطہ ہمیں ان تمام نکات کو سمجھنے کے لیے ایک زاویہ دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی زاویے سے چلیں اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے ان بنیادی اصولوں کو دیکھتے ہیں جو ایمان اور کفر کے بارے میں ہے۔ ایک طرف تو بہت واضح کہا گیا ہے کہ اللہ کی آیات کو نہ ماننے اور جھٹلانے والے بلا تفریق مذہب دوزخی ہیں۔ یہ تو بہت ہی سخت بات لگتی ہے نا؟ ہاں، یہ انکار کے نتیجے کو بہت واضح کرتا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد ایک دوسری بات بھی ہے جو تصویر کو مکمل کرتی ہے اور ایک امید کا دروازہ کھولتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس میں ایک شرط بھی ہے۔ اچھا، اور وہ شرط یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور پھر اپنے ایمان کو غلط کاموں سے نہیں بگاڑتے، انہی کو ہی امان ہے اور انہی کو ہی ہدایت باقی ہے۔ یہاں مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف دل سے مان لینا کافی نہیں؟ مطلب ایمان کوئی ایسی چیز ہے جسے عمل سے بگاڑا بھی جا سکتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ایمان اور عمل کے تعلق کی طرف اشارہ ہے۔ ان نوٹس کے مطابق ایمان کوئی جامد چیز نہیں کہ ایک بار حاصل کر لیا اور بس۔ یہ ایک زندہ حقیقت ہے جو مسلسل برے کاموں سے بچانے کی ضرورت ہے، اور یہاں غلط کاموں کا دائرہ بہت وسیع ہے، جیسے اللہ پر جھوٹ باندھنا یا یہ کہنا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ اسے تو سب سے بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو ایمان کی ایک نظریاتی بنیاد ہو گئی، لیکن ان نوٹس میں روزمرہ کی زندگی کے لیے بھی بہت عملی ہدایات ہیں۔ مجھے یہ حصہ بہت دلچسپ لگا کیونکہ یہ سیدھا سیدھا سماجی رویوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے فلاح اور کامیابی کے لیے 4 چیزوں سے سختی سے منع کیا گیا ہے: شراب، جوا، بت پرستی اور تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ انہیں صرف منع نہیں کیا گیا بلکہ اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے۔ انہیں شیطانی کام کہا گیا ہے جس کا مقصد لوگوں کے درمیان نفرت اور دشمنی پیدا کرنا ہے، اور انہیں اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کرنا ہے۔ تو یہ صرف ذاتی گناہ نہیں بلکہ یہ ایسے اعمال ہیں جن کے سماجی اثرات بہت منفی ہیں۔ صحیح۔ شراب اور جوئے سے خاندان اور معاشرے تباہ ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک اخلاقی حکم نہیں بلکہ ایک سماجی حکمت عملی بھی ہے۔ اس میں یہ تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ کیا چیز تھی؟ یہ آج کل تو اتنا عام نہیں ہے۔ یہ ایک اہم تاریخی حوالہ ہے۔ اسے عربی میں ازلام کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب میں جب کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا تھا، جیسے سفر، جنگ یا شادی، تو وہ تیروں پر ہاں، نہیں یا خالی لکھ کر قسمت آزماتے تھے۔ اس پر پابندی کا گہرا مطلب یہ تھا کہ انسان توہم پرستی کے بجائے اللہ پر توکل کرنا سیکھے اور اپنے فیصلے عقل اور وحی کی بنیاد پر کرے۔ یہ ذہنیت کو بدلنے کی ایک تربیت تھی۔ اسی ساماجک حکمت کی ایک اور مثال نے مجھے بہت متاثر کیا۔ کہا گیا ہے کہ کسی کے جھوٹے معبودوں کو برا مت کہو تاکہ کہیں غصے میں وہ تمہارے حقیقی معبود کو برا نہ کہہ دیں۔ یہ تو آج کے دور کے لیے ایک انتہائی اہم اصول ہے۔ بلا شبہ، یہ صرف معاشرتی ہم آہنگی کی بات نہیں ہے، یہ ابلاغ کا ایک سنہری اصول ہے۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ اور بھی اہم ہے، جہاں ایک دوسرے کے عقائد کا مذاق اڑانا بہت عام ہے۔ یہ اصول سکھاتا ہے کہ جب آپ کسی کے بنیادی عقیدے پر حملہ کرتے ہیں تو وہ فوراً دفاعی پوزیشن میں چلا جاتا ہے اور آپ کی بات سننے کے تمام دروازے بند کر لیتا ہے۔ یہ حکمت سکھاتا ہے کہ ہر جنگ لڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ واہ، یہ تو بالکل ایک نیا زاویہ ہے۔ مطلب اپنی بات پہنچانے کے لیے پہلے دوسرے کے لیے بات سننے کی جگہ بنانی پڑتی ہے۔ اسی طرح کے توازن کی ایک اور مثال ان نوٹس میں ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی اچھی چیزوں کو حرام نہ کرو
اور ساتھ ہی یہ کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے چلتی ہیں؟ یہ دین میں اعتدال کا راستہ دکھاتی ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہ اپنی طرف سے دین میں سختی پیدا نہ کی جائے، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کر لیا جائے۔ دوسری طرف اللہ کی مقرر کردہ حدود کو بھی نہ توڑا جائے، یعنی نہ دائیں طرف انتہا پسندی ہو نہ بائیں طرف۔ راستہ ہمیشہ بیچ کا ہے۔ یہ سماجی اور ذاتی زندگی کے اصول تو بہت واضح ہیں، لیکن اب اس موضوع کی طرف آتے ہیں جہاں اکثر ذہن الجھ جاتے ہیں: اللہ کی قدرت، اس کی مرضی اور انسان کی اپنی ذمہ داری۔ ایک طرف نوٹس میں بہت واضح کہا گیا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف ہے تو کوئی بھی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کی طرف سے بھلائی ہے تو کوئی اس کو چھین نہیں سکتا۔ اس سے تو لگتا ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے۔ یہ تصور توکل کی بنیاد ہے، یعنی اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ۔ اس کا مطلب ہے کہ نفع اور نقصان کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے۔ اسی لیے آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا بے فائدہ ہے۔ ایک منٹ، یہاں مجھے ایک تضاد سا محسوس ہو رہا ہے۔ اگر ہر نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے ہے اور کوئی اسے بدل نہیں سکتا، تو پھر انہی نوٹس میں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ تم اپنی جانوں کے خود ذمہ دار ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ذمہ داری ہم پر لیکن اختیار کہیں اور۔ یہ اسلامی الہیات کی تاریخ کی سب سے بڑی اور پرانی بحث ہے، جسے جبر و قدر کی بحث کہتے ہیں، یعنی کیا انسان مجبور ہے یا با اختیار؟ ان نوٹ سے جو تصویر بنتی ہے وہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کا راستہ ہے۔ ایک طرف اللہ کی حتمی اور مطلق قدرت کو تسلیم کیا گیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تو پھر انسان کی ذمہ داری کہاں گئی؟ اگر اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اور وہی گمراہ کرتا ہے تو پھر انسان جواب دہ کیسے ہوا؟ یہی دوسرا حصہ آتا ہے۔ اللہ کے مطلق قدرت کے دائرے کے اندر انسان کو انتخاب کی ایک محدود لیکن حقیقی آزادی دی گئی ہے۔ اسے صحیح اور غلط کا شعور دیا گیا ہے اور اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو چنے۔ اسی انتخاب کی بنیاد پر وہ ذمہ دار اور جواب دہ ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک سمندر ہے جس کا مالک اللہ ہے۔ اس نے ہمیں ایک چھوٹی سی کشتی اور چپو دے کر سمندر میں اتار دیا ہے۔ لہریں اور ہوائیں اس کے اختیار میں ہیں، لیکن چپو چلانے کا اختیار اور ذمہ داری ہماری ہے۔ اسی لیے نوٹس میں یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم خود ہدایت پر ہو، یعنی ہر کسی کو اپنی کشتی کی فکر کرنی ہے۔ یہ مثال بہت اچھی ہے، اس سے بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی ہدایت اور گمراہی کی بحث میں پیغمبروں کا کردار کیا ہے؟ نوٹس میں ان کی ذمہ داری کو بھی بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ پیغمبروں کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے۔ صاف کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف مبلغ کی حیثیت سے اللہ کا پیغام دینے کی تھی، یعنی ان کا کام پیغام کو جوں کا توں پہنچا دینا تھا۔ وہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے تھے۔ اور اس بات پر مزید زور دینے کے لیے ان سے یہ کہلوایا گیا کہ کہہ دو کہ میں غیب کو نہیں جانتا، میں صرف اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ یہ تو پیغمبر کے انسانی پہلو کو بہت نمایاں کرتا ہے۔ بالکل، یہ تصور توحید کے مرکز میں ہے۔ علم غیب یعنی چھپی ہوئی چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے۔ انبیاء اس میں شریک نہیں، ان کا کام صرف اس پیغام کی پیروی کرنا تھا جو ان پر نازل ہوتا تھا۔ اسی لیے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ تمام انبیاء کے راستے کی پیروی کرنا ہی صراط مستقیم ہے، کیونکہ ان سب کی دعوت کا مرکزی نقطہ ایک ہی تھا: شرک سے منع کرنا۔ وہ ہدایت کا بنیادی ذریعہ وہی ہے، لیکن نوٹس میں ایک اور چیز پر تنقید کی گئی ہے جسے لوگ ہدایت کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ قرآنی تعلیم کے مقابلے میں آباء و اجداد کے طور طریقوں اور رسموں پر چلنا گمراہی کی نشانی ہے۔ یہ ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے کہ ہدایت کا حقیقی پیمانہ کیا ہے، وحی یا روایت؟ ان نوٹس کے مطابق اصل معیار اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، نہ کہ محض باپ دادا کی اندھی تقلید۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پرکھوں کی ہر بات غلط ہے، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اگر ان کے طریقے وحی سے ٹکرائیں تو پھر وحی کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ اگر ہم ان تمام نکات کو سمیٹیں تو چند بڑی باتیں سامنے آتی ہیں۔ میرے ذہن میں جو تصویر بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ایک عارضی چیز کہا گیا ہے، ایک کھیل تماشے کی طرح۔
جی، اور اصل گھر آخرت کا ہے، لیکن صرف پرہیزگاروں کے لیے۔ اور اسی سے یہ بات جڑی ہے کہ انسان اس دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے اور جب جاتا ہے تب بھی خالی ہاتھ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل کرنسی جس کا حساب ہونا ہے وہ اعمال ہیں۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات وہ انفرادی ذمہ داری کا تصور ہے۔ ہر شخص اپنی روح اور اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ ذمہ داری کسی اور پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ بالکل، اور یہ ذمہ داری اس لیے بہت سنگین ہے کیونکہ انتخاب کا موقع دیا جا چکا ہے۔ جیسا کہ نوٹس میں ایک جگہ کہا گیا ہے، رب کی طرف سے آئی ہوئی واضح روشن دلائل کو دیکھنے والا اپنا فائدہ کرتا ہے اور اس کی طرف سے اندھا بننے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ فیصلہ ہر فرد کا اپنا ہے۔ اس ساری گفتگو کو ختم کرنے کے لیے ایک آخری خیال جو ان نوٹ سے ابھرتا ہے اور مجھے کئی دن سے سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ہے اس طرح ہر قوم کو اس کے اعمال خوشنما کر کے دکھائے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا اور پریشان کن سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہر قوم کو، ہر گروہ کو اس کے اپنے اعمال ہی اچھے اور درست لگتے ہیں تو پھر کوئی فرد اپنے اعمال اور عقائد پر تنقیدی نظر کیسے ڈال سکتا ہے؟ وہ اپنے بنائے ہوئے فکری بلبلے سے باہر کیسے نکل سکتا ہے جب اس کا پورا ماحول اسے یہی بتا رہا ہو کہ جو تم کر رہے ہو وہی ٹھیک ہے؟ تو پھر صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کا پیمانہ کیا ہوا؟ اگر سب اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو پھر سچائی کا تعین کیسے ہوگا؟ شاید اس کا جواب انہی نکات میں کہیں پوشیدہ ہے۔ شاید اس کا جواب وحی کی طرف غیر جانبدار ہو کر رجوع کرنے میں ہے، لیکن یہ سوال اپنی جگہ قائم رہتا ہے کہ انسان اپنے تعصبات اور اپنے ماحول کی پروگرامنگ سے بالا تر ہو کر حقیقت تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر سوچنے والے انسان کو غور کرتے رہنا چاہیے۔